صلى عليك الرحمن. اچھا امتیاز بھائی یہ بتائیے گا کہ کئی لوگ یہ سوال لے کے آتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ کافی کامن ہے کہ اکثر اوقات شادی بیاہ کے معاملات میں نا یہ ہوتا ہے کہ جی فار ایگزامپل لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی جو لڑکے کا رشتہ ہے وہ جماعت احمدیہ سے ہے. اچھا تو اس میں ایک تو یہ بتائیں کہ ان کا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ میرجز کا اور جنازوں کا اور یہ سارے معاملات تحریری طور پر لکھے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ان کے ہاں ایک یہ بھی سوچ ہے کہ وہ میرج کے تھرو کسی کو لے کے آنا اور پھر وہ کرنا. ایک پرٹیکولر کیس جو میرے پاس آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لڑکا تھا وہ بیسکلی وہ اسی جماعت سے تھا اور وہ اس لڑکی کو یعنی جب پروپوزل وغیرہ گیا تو اس نے اس کو یہ کہا کہ بھئی میں آپ سے شادی کروں گا, اور بڑا اس نے نا واٹر ڈاؤن کیا. اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ آئیں, اس میں ایسی کیا بات ہے. لیکن جب اس لڑکی نے مزید تحقیق کی اور وہ پھر ایک لو میرج کا سین بن رہا تھا تو پتہ چلا کہ نہیں معاملات بہت سنگین ہیں, اور وہ بندہ جو کلیم کر رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت زیادہ سیریس قسم کے عقائد وہی تھے جس طرح کے جماعت احمدیہ میں ہوتے ہیں, وہ عقائد تھے اور وہ ان کو چینج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو اس معاملے میں بھی ذرا تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی چلو شادی ہے وہ یا تو یہ سمجھے وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہماری بچی بہت اچھی ہے بہت نیک ہے وہ شادی کر کے ٹھیک ہو جائے گی, یا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو کہ یعنی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ اس جماعت سے تعلق ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ میں چونکہ ہوں گا تو میں کر لوں گا. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کہاں تک یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تشویشناک اور ایک پرابلمٹک ایشو ہو سکتا ہے. ضیاء بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ بات انتہائی تشویشناک ہے. یعنی اپنا ایک مطلب اگر کوئی دیکھے نا, اگر کوئی لڑکا, چونکہ ہم نے دونوں طرح کیسز دیکھے ہوئے ہیں صحیح, بلکہ میرے پاس وہاں پہ تھا موجود اس طرح ابھی کیس تھا کہ وہاں پہ یونی میں اکٹھے پڑھتے تھے, لڑکا پاکستانی مطلب ہے سنی بیک گراؤنڈ سے تھا, جو لڑکی تھی وہ قادیانی تھی, احمدی تھی. تو انہوں نے جناب شروع میں لڑکے نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں نے اس ٹائم نہیں زیادہ کیا, میں کہا یار ٹھیک ہے انشاءاللہ یار میں اس کو بعد میں نہ ٹھیک کر لوں گا, ٹھیک ہے. لیکن وہ ضیاء بھائی بعد میں ٹھیک کرنے میں ان کو 4 سال لگ گئے لڑکے کو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ذرا پھر لڑکی کو مطلب قائل کرنے میں سب کچھ. تو ان مینی کیسز پیپل کین ناٹ کنونس دیئر اسپاؤس, ان مینی کیسز. میں خود ضیاء بھائی ابھی اس وقت ایک کیس کو اپنے وہاں پہ ڈیل کر رہا ہوں جہاں پہ ایک بندہ اپنے 5 بچوں سمیت 20 سال قبل ان کے ساتھ چلا گیا. ابھی اس کے الفاظ تھے کہ امتیاز بھائی میں دلدل میں گر گیا تھا, میں اب نکل آیا ہوں, بٹ آئی نیڈ سم ٹائم, میں اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے نکلنا چاہتا ہوں, تو لیکن ابھی مجھے وقت لگے گا. اور اٹس ویری ان لائکلی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ اس طرح پورا خاندان نکل جائے. ان مینی کیسز فیملی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ سٹیپ بہت سیریس ہے. میں کہوں گا جو آدمی اس کو کنسیڈر کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں 1,00,000 دفعہ سوچے, کیونکہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کچھ آن گراؤنڈ ہو رہا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ونس یو گیٹ سکڈ ان, ویری ڈیفیکلٹ. اچھا ہم لوگ بھی عام طور پہ جب لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ جی آپ نے اسپاؤس ڈھونڈنا ہے, آپ نے شادی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے, تو کہتے ہیں دیکھیں بچوں کی تربیت کی بات ہے, اللہ آپ کو اولاد بھی دے گا. بچوں کی تربیت میں جو سب سے پہلا پیرنٹنگ کا پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اچھے شوہر یا بیوی کا انتخاب کریں. کیونکہ دیکھیں آپ کے بچے جو ہے نا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے, یا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بچے تو ٹیکنیکلی آپ کے ہے ہی نہیں, وہ تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی تم نے ان کو کیسے ریز کیا, تم نے ان کو, کیونکہ دیکھیں بچے تو جانوروں کے بھی ہو رہے ہیں نا, ہمارے سے حساب یہ ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. اگر سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اسپاؤس سلیکشن میں کیا کیا. اگر وہ, اور میں ابھی تو صرف احمدی جماعت کی بات نہیں, ویسے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بندہ باکردار ہے, اخلاق والا ہے, اللہ کو مانتا ہے, دین پر چلتا ہے, یعنی یہ ساری چیزیں بڑی اہم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مطلب بجائے اس بات کے کہ بندہ کہ جی نہیں اس کا بیس میں ہی عقائد میں مسئلہ اتنا سیویئر ہے کہ وہ یہاں پہ یہ کرے گا اور وہ اس بات کے اوپر قائم بھی ہے اور وہ اس کے اوپر یعنی رہنا بھی چاہتا ہے. تو سب سے پہلا تو فرکشن یہاں پہ آئے گا کہ آپ اپنے بچے ایک طرح پالنا چاہ رہے ہیں, یہ بندہ کسی اور طرح پالنا چاہ رہا ہے, اور سب سے بڑا کانفلکٹ یہاں پہ آتا ہے. سو آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسپاؤس سلیکشن کے اندر دیکھنا چاہیے کہ جو بھی بندہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات اس کے بارے میں موجود ہیں کہ اس کا دین بھی دیکھا جاتا ہے. ایک عورت سے فار ایگزامپل آپ نکاح کرتے ہیں, اس کا مال, اس کے فیملی, اس کا حسب نسب وغیرہ, تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لیکن سب سے پہلے اس کا دین ہے. یعنی دین اگر نہیں ہے تو پھر آپ پتہ نہیں کس
طریقے سے بچوں کو ریز کریں گے اور آپ کیا کریں گے. اور دین کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کو مولانا صاحب ہوں. ہم بات یہ ہے کہ وہ کم از کم بیسکس پہ تو ہو نا, دین کی بنیادی باتیں یعنی اللہ کو اللہ مانتا ہو, اللہ کو یعنی وحدہ لا شریک مانتا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہو, اپنے اعمال میں اپنے کردار میں ایک اچھا شریف انسان ہو. تو ہم کہتے ہیں باقی ٹھیک ہے وہ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا فلانا, وہ بات کی باتیں ہیں. مین چیز یہ کہ اس کی جو کور ہے وہ پہلے آپ دیکھ لیں وہ ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر میری بیٹی کا نکاح کسی یعنی بہت امیر آدمی سے ہو جو دین پر نہیں ہے, یا کوئی غلام ہو جو کہ دیندار ہے, تو میں غلام سے کروا دوں گا. ریزن بینگ کہ اگر وہ میری بیٹی سے پیار کرتا ہوگا تو اس پہ خوب نچھاور بھی کرے گا, اور اگر کبھی پیار نہیں بھی کرتا, کبھی پیار میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو کم از کم ظلم نہیں کرے گا اس کے ساتھ. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جو بہت مالدار ہے, جب وہ پیار کرے گا تب تو نچھاور کر رہا ہوگا, لیکن جب پیار نہیں کرے گا تو اس پہ ظلم کرے گا, جبر کرے گا, اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کر سکتا ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے.